کراچی تاریخی اور سیاحتی حوالوں سے پاکستان کا سب سے اہم شہر ہے۔ کراچی کئی حوالوں سے سیاحوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے، لیکن کراچی کا سب سے بڑا حوالہ مزار قائد اور قائد اعظم ہاؤس اینڈ میوزیم ہے، جو کراچی کو تاریخی اہمیت کا حامل بناتا ہے۔ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے شروع ہونے والی شاہراہ فیصل جہاں آ کر اختتام پذیر ہوتی ہے، اس کے کونے پر پیلے پتھروں سے بنی عالی شان عمارت سب سے الگ تھلگ اور منفرد پہچان رکھتی ہے۔ یہ عمارت مسلمانان بر صغیر کے عظیم لیڈر محترم قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی عزیز از جان بہن محترمہ فاطمہ جناح کی نسبت سے جانی جاتی ہے۔ یہ عمارت، جسے قائد اعظم ہاؤس یا فلیگ سٹاف ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے، فن تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس کی تعمیر میں استعمال کیا گیا پیلا پتھر اس عمارت کو انتہائی پروقار اور باروب بنانے کا باعث ہے۔ دس 10,241 اسکوائر یارڈ پر مشتمل یہ عمارت 1868 میں تعمیر ہوئی، جسے انگریز آرکیٹیکٹ موسس اسموک نے ڈیزائن کیا۔ اس گھر کے ساکت در و دیوار تاریخ کے کئی ادوار کے عینی شاہد ہیں۔ آج اس گھر میں وہ لوگ تو نہیں، مگر ان کی چیزیں بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ دو منزلوں پر مشتمل یہ عمارت اور اس سے جڑے وسیع و عریض میدان کی شان و شوکت آج بھی دیکھنے والوں کو سحر زدہ کر دیتی ہے۔ انیس سو 22 تک یہ گھر رام چند نامی ہندو تاجر کی ملکیت رہا۔ 1940 سے 1943 تک یہ گھر انڈین برٹش آرمی کے زیر استعمال رہا۔ جنرل ڈگلس ڈی گریسی بھی یہی قیام پذیر رہے، جو بعد ازاں پاکستان کے پہلے آرمی چیف مقرر ہوئے۔ اس وقت قائد اعظم نے اس کو خریدا، اس میں آرمی چیف رہا کرتے تھے، تو قائد اعظم نے وہ رینٹ پہ تھے، تو قائد اعظم نے اس گھر کو خالی نہیں کروایا بلکہ اس رینٹ کو کنٹینیو کیا۔ اسی بنا پہ اس گھر کا نام جو ہے وہ فلیگ سٹاف ہاؤس ہے۔ چودہ اگست 1943 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1,15,000 روپے کے عوض اس گھر کو خرید کر اس کی ملکیت اپنے نام درج کروائی۔ حسین اتفاق دیکھیے کہ ٹھیک 4 سال بعد 14 اگست ہی کو پاکستان بھی دنیا کے نقشے پر اپنی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے سرکاری گھر یعنی گورنر جنرل ہاؤس میں رہائش اختیار کر لی، لیکن وہ وقتاً فوقتاً یہاں بھی تشریف لاتے رہے۔
جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس اس کے مطابق 1922 میں یہ گھر تیار ہوا. اس کے اونر رام چند ہنس لال تھے. ان سے پھر کراچی کے ایکس میئر تھے رستم کٹرک کاوز جی. انہوں نے یہ گھر رستم کٹرک نے یہ گھر خریدا. رستم کٹرک کاوز جی سے قائد اعظم نے 1,15,000 میں یہ گھر خریدا. قائد اعظم اس گھر میں رہائش نہیں اختیار کی انہوں نے، لیکن انہوں نے یہاں کے وزٹ ضرور کیے، کیونکہ ان کی زندگی ہمیں 1 سال کی نظر آتی ہے پاکستان بننے کے بعد، اور وہ زندگی انہوں نے گورنر ہاؤس میں ایز اے گورنر جنرل کی گزاری. ان کے انتقال کے بعد 13 ستمبر 1948 کو محترمہ فاطمہ جناح اس گھر میں شفٹ ہو گئیں، اور 1964 کے آخر تک اور 65 کے شروع تک محترمہ فاطمہ جناح نے اس گھر میں قیام کیا. یہ گھر 6 کمروں، وسیع و عریض لان، 2 بیڈ رومز، 2 ڈرائنگ رومز، 1 ڈائننگ ہال اور اسٹڈی روم پر مشتمل ہے. اس کے ستونوں کو انتہائی مہارت اور خوبصورتی سے تراشا گیا ہے. بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے صدر دروازے سے لکڑی کی انتہائی نفیس سیڑھی چڑھ کر اوپر جائیں تو سیدھے ہاتھ پر نظر آنے والا کمرہ محترمہ فاطمہ جناح کی اقامت گاہ تھی، جس میں لگا بیڈ آج بھی جیسے کسی کی آمد کا منتظر دکھائی دیتا ہے. انتہائی محنت اور توجہ سے تمام اشیاء کو اسی ترتیب سے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے جس ترتیب سے وہ محترمہ کے استعمال میں رہی ہے. بیڈ کے ساتھ کرسیاں اور ڈریسنگ ٹیبل نظر آتے ہیں جو سادہ لیکن انتہائی پرکشش ہے. آئینہ اگرچہ کچھ دھندلا چکا ہے، لیکن یہ کتنے ہی زمانوں کی عکاسی کر چکا ہے. یہ کمرہ اگرچہ محترمہ فاطمہ جناح کی آرام گاہ تھا، لیکن محترمہ کی سیاسی سرگرمیوں کا محور بھی رہا ہے. محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین آج بھی اس کمرے کی زینت ہے. ان کے بیڈ روم میں چیزیں نظر آئی ہوں گی جو ان کا انتخابی نشان تھا لالٹین، تو وہ تالپور صاحب نے ان کو وہ گفٹ کی ہے. فاطمہ جناح نے بہت سوشل ورک کیا اور بہت کام کیا ہے، عورتوں کی بحالی کے لیے بھی اور لوگوں کی بحالی کے لیے بھی. اس کے ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جناح کا کمرہ ہے. اس کمرے میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کا بیڈ، چند کرسیاں اور ایک آرام کرسی اسی انداز میں تاحال سجی ہوئی ہے. کمرے میں سلیقے سے رکھا گیا فرنیچر قائد کی شائستہ طبیعت اور ذوق کی گواہی دیتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے کمرے میں ان کا قرآن پاک بھی موجود ہے. نیچے کی منزل پر ملاقاتیوں کا کمرہ ہے جس میں رکھا فرنیچر انتہائی دیدہ زیب ہے. اس کے ساتھ ہی اسٹڈی روم ہے.
گھر کی پچھلی طرف سرونٹ کوارٹر، کچن اور گھوڑوں کا استبل تھا، جسے بعد میں لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا۔ نائنٹین 1984 میں ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو 55 لاکھ روپے میں اس جگہ کو خرید لیا اور اس کی رینویشن کا کام شروع کیا، اور یہ رینویشن تقریباً 7 سے 8 سال چلی۔ 1993 میں اس گھر کو ایک نیا نام دیا گیا، قائد اعظم ہاؤس میوزیم۔ اس کا افتتاح حکیم محمد سعید نے کیا اور اس وقت سے یہ پبلک کے لیے اوپن ہے۔ گھر کے عقب میں ہی محترمہ فاطمہ جناح کے زیر استعمال رہنے والی مرسیڈیز اور کیڈیلک گاڑیاں محفوظ کی گئی ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کی وہ گاڑیاں جو وہ استعمال کرتی تھیں، یہ بھی موہٹا پیلس میں تھی۔ جب تمام فرنیچر آ گیا تھا تو یہ گاڑیاں نہیں آئی تھیں۔ پھر جب موہٹا پیلس رینویٹ ہوا تو یہ گاڑیاں آرکائیوز میں دے دی گئیں، اور وہاں ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ خرابی ہوتی نہیں۔ اب اس کو 2 سال ہو گئے، اس کو ریسٹور کروا لیا گیا ہے اور پبلک کے ڈسپلے کے لیے رکھا ہے کہ دیکھیں لوگ کہ محترمہ فاطمہ جناح نے گاڑیاں استعمال۔ قائد اعظم محمد علی جناح آخری وقت تک اس گھر میں مختلف اوقات میں قیام پذیر رہے۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی 1964 تک اسی گھر میں قیام پذیر تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی نفاست پسندی اور شائستہ طبیعت کا احوال اس بلڈنگ کے چپے چپے سے عیاں ہوتا ہے۔ سیاحتی نقطہ نظر سے یہ عمارت خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تاریخی اہمیت کی امین ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ ایک خاص مقام ہے۔ تاریخی عمارات اور سیاحت سے رغبت رکھنے والوں کو ایک بار یہاں ضرور آنا چاہیے۔ وہ اس عمارت کے حسن کو فراموش نہیں کر پائیں گے۔